دوستو یہ ہے اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 4۔ اگر آپ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اپنے چینل پر اردو لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں، اور یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 4 ہے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرے ہیں، اور یہ مسلم بادشاہ تھے، اور کنور رائے ایک ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں۔ والی قنوج ہندوستان میں ایک جگہ ہے، وہاں کے بادشاہ کا نام تھا کنور رائے۔ تو محمود غزنوی اور کنور رائے قنوج کے بادشاہ کے بارے میں آج آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو ساتھ ہی آپ کو واقعہ بھی معلوم ہوگا، ایک کہانی اور ایک ہسٹری بھی معلوم ہوگی، اور ساتھ ہی آپ اردو بھی پڑھنا سیکھیں گے۔ محمود غزنوی اور کنور رائے، یہ کنور رائے لکھا ہوا ہے۔ والی قنوج، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، قاف کو نون سے ملائیے گا۔ والی قنوج، والی قنوج نہیں بولیں گے، والی قنوج۔ نمبر 1، ایک بار سلطان محمود غزنوی نے قنوج پر یورش کی یعنی حملہ کی۔ یورش کہتے ہیں حملہ کو۔ یہ شہر اس زمانے میں نہایت آراستہ و پیراستہ، یہ آراستہ و پیراستہ، یہ واو ہے، یہ دال آپ کو دکھ رہا ہے، یہ واو ہے، آراستہ و پیراستہ، یعنی کہ سجا اور سنورا ہوا، سجایا ہوا، بہت ہی زیادہ پر رونق۔ تو آراستہ کے معنی سجا ہوا، پیراستہ معنی سجایا ہوا، سجا سوارا ہوا، با رونق یعنی کہ رونق سے بھرا ہوا، مالا مال یعنی نہایت ہی مال و دولت والا، اور راجہ کنور رائے کا دارالسلطنت تھا۔ کون سا شہر؟ قنوج۔ قنوج بھی ابھی بہت ہی مشہور شہر ہے، ابھی بھی ہے۔ جب سلطانی لشکر قریب پہنچا تو اس کی عظمت و شوکت دیکھ کر، عظمت کہتے ہیں بزرگی کو، اور شوکت کہتے ہیں روب دبدبا، کسی کے اندر جو روب اور دبدبا ہوتا ہے اس کو شان و شوکت کہتے ہیں، اور عظمت یعنی کسی کی بزرگی دیکھ کر راجہ کو تاب مقاومت نہ ہوئی۔ تاب کہتے طاقت کو، اب مقاومت مانے حملہ کرنا، آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنا، حملہ کرنا، تو حملہ کرنے کی طاقت نہ ہوئی، کس کو؟ بادشاہ کو۔ ناچار یعنی مجبوراً، ناچار مانے مجبوراً، سلطان کے روبرو، سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو، سلطان کے روبرو خود حاضر ہو کر اظہار عجز و نیاز کی۔ عجز کہتے ہیں اپنی انکساری، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی۔ عجز کے معنی انکساری، عاجزی، بے بسی، اور نیاز کہتے ہیں کسی سے منت سماجت کرنا، گر گرانا، خوش آمد کرنا۔ تو ناچار مجبوراً سلطان کے روبرو، روبرو کے معنی سامنے، روبرو یعنی چہرے کے سامنے، رو کہتے ہیں چہرے کو، روبرو کہتے ہیں سامنے، خود حاضر ہو کر اظہار عجز و نیاز کیا۔ کس نے؟ کنور رائے والی قنوج نے۔ نمبر 2، یہ کیفیت دیکھ کر سلطان کا دل بھی نرم ہو گیا۔ شاہانہ لطف و مدارات، لطف کہتے ہیں مہربانی کو، اور مدارات معنی کہتے ہیں امداد کو۔
تو شاہانہ لطف و مدارات سے پیش آیا اور اس کے ملک و مال سے کچھ تعرض نہ کیا، یعنی کچھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا۔ 3 روز تک راجا کے ہاں مہمان رہا اور بوقت رخصت، یعنی رخصت کے وقت، جاتے وقت وعدہ کیا کہ اگر کوئی غنیم کہتے ہیں دشمن کو، اگر کوئی غنیم تمہاری اذیت کے در پے ہوگا، یعنی تم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا، تو امداد و اعانت کے لیے میں خود آؤں گا۔ مطلب دوستی ہو گئی، والی قنوج راجہ کنور رائے سے محمود غزنوی کی دوستی ہو گئی۔ 3 دن تک اس کا مہمان بنا رہا اور رخصت کے وقت اس نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی غنیم، یعنی اگر کوئی دشمن تمہاری اذیت کے در پہ ہوگا تو امداد و اعانت کے لیے میں خود آؤں گا۔ نمبر 3، جب سلطان واپس چلا گیا تو راجگان ہند، یعنی ہندوستان کے راجا کی جمع راجگان ہند نے اس اتحاد کہتے ہیں آپس میں مل جانا، اتفاق کر لینا، تو اس اتحاد و اخلاص پر اس کو سخت لعنت ملامت کی، یعنی ہندوستان کے بادشاہوں نے، مہاراجاؤں نے کنور رائے کو اس اتحاد و اخلاص پر اس کو سخت لعنت ملامت کی۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کسی کام کو نیک نیتی کے ساتھ کرنا، یعنی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ تو اس نے کنور رائے نے جو محمود غزنوی سے اتفاق و اتحاد کیا تھا، اس میں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، وہ بس ایک دوستی کا معاہدہ قائم کیا تھا۔ لیکن یہاں کے جو راجا تھے دوسرے، وہ ڈر گئے اور اس نے سوچا کہ اس نے اس سے اتحاد کر لیا ہے، یہ مل کر کے اب ہم لوگوں کے اوپر حملہ کرے گا، جبکہ کنور رائے بالکل صاف ستھرا بادشاہ تھا، اس کے دل کے اندر کوئی ایسا کینہ کپٹ نہیں تھا، بالکل اخلاص کے ساتھ اس نے اتفاق کیا تھا۔ لیکن یہاں کے راجاؤں نے اس اتفاق و اتحاد پر، اس اخلاص پر اس کو سخت لعنت ملامت کی، اور راجہ کالنجر کے ساتھ ہو کر دربار قنوج پر سب نے حملہ کیا، یعنی دوسرے راجاؤں نے، ہندوستان کے دوسرے راجاؤں نے راجہ کالنجر کو اپنا صدر بنایا، اپنا امیر بنایا، اور اس کے ساتھ مل کر کے راجہ کنور رائے پر، یعنی قنوج کے دربار پر سب نے حملہ کیا۔ اب سلطان یہ خبر پا کر، یعنی محمود غزنوی یہ خبر پا کر حسب وعدہ اپنے دوست کی کمک، یہ کمک لکھا ہے، کمک کے واسطے روانہ ہوا۔ کمک کسے کہتے ہیں؟ کمک کے معنی مدد، کمک کہتے ہیں مدد، کمک کے واسطے روانہ ہوا، مگر قبل اس کے کہ وہ یہاں پہنچے کنور رائے کا کام تمام ہو چکا تھا، یعنی دوسرے راجاؤں سے وہ ہار گیا اور سب نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ ابھی اس سبق کے اندر بہت سے مشکل الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی علیحدہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں۔ یہ سبق کا بہت ہی اہم حصہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کو ضرور یاد کریں۔ یورش کہتے ہیں حملہ کو۔ عظمت کے معنی بزرگی۔ مقاومت کے معنی مقابلہ۔ غنیم دشمن کو کہتے ہیں، غنیم معنی دشمن۔ اتحاد کے معنی محبت، دوستی۔ دربار کہتے ہیں کچہری کو۔ پے راستہ، سجا ہوا۔ شوکت دبدبا، روب۔ عجز کے معنی عاجزی، انکساری، بے بسی۔ اذیت کے معنی تکلیف۔ اخلاص، جو کام نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے۔ حسب کے معنی مطابق، حسب وعدہ یعنی وعدے کے مطابق۔ مالا مال سے بھرا ہوا۔ تاب کے معنی طاقت۔ تعرض کے معنی روکنا کسی چیز سے۔
एआनत, एआनत के माने इमदाद। लानत, लानत कहते हैं फटकार को। और कुमक, कुमक माने मदद। तो आज के सबक में आपने इतना पढ़ा महमूद गजनवी और कुंवर राय के बारे में, जो कि कन्नौज का बादशाह था। और ये उर्दू ज़बान की चौथी किताब मौलवी इस्माइल खान मेरठी की ये किताब है और उसका चौथा सबक था। अब इसके बाद जो सबक हम आने वाले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे उसमें गर्मी का मौसम, और आजकल गर्मी का मौसम चल भी रहा है, तो गर्मी के मौसम के ऊपर एक बहुत ही अच्छी नज़्म साहिब किताब ने लिखी है, तो ये पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद आपको एक काम और करना है। ये जो कुछ आपने पढ़ा है इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने के लिए कोई अलग से कोई इलाहिदा कोई आर्ट नहीं है, बल्कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको अगर हम अपने नोटबुक्स पे, अपने कॉपी पे अगर उसको लिख लेते हैं तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाता है।